امت کا لقب ملا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اور آپ معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یقین جانیے ہمارا اور آپ کا شرف اور عظمت۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، چلہ 4 مہینہ لگاتا ہے، جی ایک آدمی مکھیا جی، ایک آدمی فلاں صاحب۔ اللہ کی نظر میں وہ عظیم نہیں ہے۔ یہ تو اپنی ڈیوٹی پورا کر رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، ڈیوٹی پورا، کسی پر احسان نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ یہ صفت جب تک امت میں رہے گی، امت زندہ رہے گی، جس دن کسی گاؤں سے، سماج سے، کسی خاندان سے اور کسی فیملی سے یہ صفت ختم ہو جائے گی، آنکھ بند کر کے سونے کی عادت، کان میں انگلی ڈال کر کے سونے کی عادت، جی دل پر پردہ رکھ کے سونے کی عادت اگر پڑ گئی، یقین جانیے وہ سماج کے لوگوں کے سامنے زندہ تو ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ مردہ، شریعت کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ ایسی قوم زندہ قوم نہیں کہلاتی، ایسی قوم مردہ قوم۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ ایسی صفت ہے کہ اس امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے، یہ ذمہ داری تمام نبیوں کی ذمہ داری ہوئی۔ آدم سے لے کے محمد تک جتنے انبیاء آئے، جتنی رسول آئے، جتنے نبی آئے، سبوں کی فہرست میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ امت کے افراد کو نیک کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ اور یہ امت خیر امت، جی تمام امتوں سے بہتر نبی کی امت، محمد عربی کی امت، جس امت کو نبیوں والا کام دیا اور نبیوں والی ذمہ داری دی گئی، جس امت کو فکر ملی تو نبی والی ملی، اور محنت ملی تو نبی والی ملی، سنت ملی تو نبی کی ملی۔ میرے بزرگوں، یہ صفت جب تک اس امت کے اندر رہے گی، امت باقی رہے گی، اور جس دن یہ صفت ختم ہو جائے گی، امت برباد ہو جائے گی، مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، دفن ہو جائے گی۔ چاہے یہ صفت کسی گھر کے شوہر کے اندر ہو، کسی گھر کے باپ کے اندر ہو، کسی گھر کے بیٹا کے اندر ہو، کسی گھر کے کسی بڑے ذمہ دار کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو وہ شوہر مرا ہوا شوہر، وہ بھائی مرا ہوا بھائی، اور وہ گھر کا گارجین مرا ہوا گارجین ہے۔ جس شوہر کے اندر، جس بھائی کے اندر، جس باپ کے اندر، جس گھر کے گارجین کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، وہ اپنے گھر کا شوہر نہیں، اپنے بیوی کا شوہر نہیں، وہ دیوس ہے اور بھڑوا ہے۔ جی دیوس کا ترجمہ آج کی زبان میں بھڑوا سے کیا جا سکتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے کہ ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برائی بشکل نیکی، جی مولانا اور کیجیے گا، برائی بشکل نیکی، برائی بشکل دوستی، برائی بشکل رشتہ داری، برائی بشکل تہوار اور خوشی داخل ہوتی رہتی ہے۔ ہماری ضمیر بھی سمجھتی ہے کہ برائی کا دخول ہو رہا ہے، اور ہماری فکر اور عقل بھی سمجھتی ہے کہ اس راستے سے برائی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، دوست ناراض ہو جائیں گے، خوشی کے موقع سے کہنے سے غم بکھر جائے گا۔ کیسے کہا جائے ہم اس برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اشارے میں کہہ رہا ہوں، اگر کھول دوں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ابھی جانجر نیپال کا ایک معاملہ تھا، مولوی صاحب آپ سنیے گا تو دانت انگلی کاٹیے گا۔ آج معاشرے کی کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ شوہر سعودی میں ہے، 17 سال ہو چکے شادی کو، اولاد نہیں ہے کوئی، ایک دوست پہ اعتماد کیا اور اس دوست کو گھر بھیجتا تھا، کبھی یہ سامان لے کے، کبھی وہ سامان لے کے، کبھی یہ لے کے، کبھی وہ لے کے، ایک دن وہ بھی آیا کہ وہی لے کے چلا گیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ارے کمپنیوں کو لے کے پھیلا،
بات آئی سمجھ میں؟ بہترین اعتماد کا صلہ دیا اس نے، اعتماد کا صلہ دیا اس نے. جس تکیے پہ سر رکھے تھے وہی تکیہ ہوا دینے لگے. جی ہاں، اس دوست پہ اعتماد کیا. ہم نے اشارے میں کہا تھا کہ برائی بشکل دوستی، برائی بشکل رشتہ داری، پھوپھی زاد، ماموں زاد، جی خالہ زاد، چچا زاد، سب حرام زاد. ایک عالم نے کہا ہے یہ سب حرام زاد. گناہ کو پہلے قبول تو کیجئے، یہ گناہ ہے. آج پوری کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ سماج میں گناہ کو اس انداز سے داخل کرو تاکہ سماج کے باشعور تو باشعور، بے شعور تو بے شعور، باشعور افراد بھی اس کو گناہ نہ سمجھے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں تابش بھائی. پوری کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ سماج کے ہر گھر میں، ہر طبقے میں گناہ کو اس طرح داخل کرو کہ بے شعور تو بے شعور، باشعور بھی اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہو. جیسے یہ عام مشہور ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے. گناہ کو اس طریقے سے داخل کرو کہ لوگ اس کو گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام سمجھیں. ایک خاتون آتی ہے بہو بن کے، اور اگر وہ پردہ کرتی ہے، اچھا عجیب کمال کی بات ہے، سسر سے اتنا بڑا بھونگٹ ڈالے گی، سسر سے نہیں بولے گی، ہاں دیور سے بول رہی ہے، جیٹ سے بول رہی ہے جی. اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو پگلوا جو رہتا ہے گھر میں، ادھر سے پڑھو ادھر سے مارو جوتا، ادھر سے جوتا مارو، دلہا بھائی جس کو کہتے ہیں. کمبت ایک مرتبہ دلہا بنا، پوری زندگی دلہا بھائی، پوری زندگی دلہا بھائی. اس سے بے پردگی. اور جو سسر محرم ہے اس سے پردہ. سسر محرم ہوتا ہے، پتوں کے لیے سسر محرم ہے، نہیں چاہیے. سسر محرم ہے. کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ختم کر دوں؟ نہیں میں پانی نہیں پیتا ہوں بیچ میں کبھی نہیں. ایک بات کو سمجھیے، اللہ رب العالمین نے سسرالی رشتے کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے. آج کا جوان بمبئی سے ساس کو گالی، گندی گندی گالی، بھونڈی گالی، سسر کو گندی گندی گالی. قرآن نے وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سسرالی رشتہ بنایا اور نسبی رشتہ بنایا. ایسا محترم مضبوط رشتہ بنایا ہے. لیکن گناہ ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ گھر کے کسی فرد کے اندر اگر یہ صفت نہیں ہوگی تو گھر کب تباہ ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. وہ کون سی صفت ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. چاہے وہ گھر کے حاجی صاحب ہو، قاضی صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، جاہل صاحب ہو، جون صاحب بھی ہو، اگر وہ دلان میں بیٹھتے ہیں تو نظریں تیز رکھنی پڑے گی. آنکھوں کا، یہ کانوں کا پردہ کھلا رکھنا پڑے گا. گھر میں کیا چہل پہل ہو رہی ہے، گھر میں کون بات کر رہا ہے، گھر میں کون داخل ہوا، رات کے 10 بجے میں مین گیٹ کیوں کھلا. جی چچا سو رہے ہیں دلان میں، کھٹ کی آواز ہوئی، چچا بیدار ہو جائیے، اٹھ جائیے. دروازہ کھلنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ڈکیت تو چور آ گیا. ہاں ڈکیت سے بڑھ کے ڈکیتی ہونے والی ہے آپ کے گھر میں. آپ کا جوان 18 سال کا بیٹا 10 بجے رات میں موبائل لے کے باہر نکلا ہے، بہت بڑی ڈکیتی ہونے والی ہے. ایسی ڈکیتی ہونے والی ہے کہ آپ اس ڈکیت کو نہیں پکڑ پائیے گا. کہاں گیا بیٹا؟ چچا دلان میں تصویر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیٹا کہاں گیا؟ روڈ پہ. کیا کر رہا ہے؟ وہ 12 سال کا لڑکا، 15 سال کا لڑکا کوئی کمپنی چلا رہا ہے. غور کیجئے، کوئی کمپنی چلا رہا کہ 10 بجے رات میں اسے ضرورت پڑ گئی موبائل کی، اور وہ بھی 1 گھنٹہ تک روڈ پہ گھوم رہا ہے، کہیں پہ بیٹھ گیا ہے اور وہ موبائل دیکھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے. چچا آپ کا سبحان اللہ ایک طرف، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری، آپ نے اولاد پیدا کیا تھا، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا پوتا ہے. یہ ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے. آپ اس گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیجیے. چنانچہ حدیث شریف میں حیثیت بتلائی گئی. سماج میں 3 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اور شریعت نے بھی 3 طبقہ بنایا ہے. من نہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع
فبلسانی ومن لم یستطع فبقلبی. جی 3 درجہ بتایا. اور انسان بھی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو ہاتھ پکڑ سکتا ہے. شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ لے, باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے, باپ اپنے بیٹے اور پوتے کا ہاتھ پکڑ لے, بھائی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لے, کہے روکے اور ٹوکے. آج یہ مزاج ختم ہو گیا مولوی صاحب. آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھر میں برائی اس لیے پھیل رہی ہے کہ بھائی بھی خاموش ہے. میں بار بار اس بات کو اس لیے بولتا کہ آج بولنا بھی چھوڑ دیا لوگوں نے, بولنا بھی چھوڑ دیا. ڈر ہے. مولوی صاحب اس لیے نہیں بولتے, بیچارہ 5000 تنخواہ میں کیا بولے. ڈر ہے اگر بول دیں گے متولی کے یہاں گانا بجتا, بول دیں گے کل پتے صاف ہو جائے گا. 5,000 روپے کا تو مسئلے ہے بیچارے. وہ کیا بولے گا بیچارہ. بول کے بلاؤ قاضی رضوان کو, بولے گا بلا کسی خوف و خطر کے بولے گا. مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ لفافہ موٹا ہوگا یا چھوٹا ہوگا, گاڑی کا کرایہ ملے گا یا نہیں ملے گا. 5 سے 7 مرتبہ میں آ چکا ہوں, لیکن مجھے اس بات کا غم ضرور رہتا ہے کہ اگر میں کہیں جاؤں تو سماجی برائیوں کا آپریشن ضرور کروں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کوئی ایک بات اگر دل پر لگ جائے, کوئی ایک سجن, کوئی ایک بھائی اگر اس بات کے لیے تیار ہو جائے اور کوئی ایک مرتبہ کہہ دے اپنی بہن سے کہ بہن یہ گانے کی آواز رات میں کیوں آ رہی تھی, کل ہو کے بہن ٹکر جائے گی, رک جائے گی. اگر سنے گی تو آواز کم کر کے سنے گی. اتنا تو ہوگا کم سے کم. یہ بہوا رات میں کہاں گیا تھا, کیوں گیا تھا, رات کو اتنی دیر کیوں آیا. آج یہ چیز ختم ہو گئی. یہ ہاتھ پکڑنے کی صفت سماج کے ان طبقات کے اندر جو ذمہ دار ہے, گھر کا ذمہ دار, خاندان کا ذمہ دار, معاشرے کا ذمہ دار, جی پورے ایک پنچایت کا ذمہ دار, مکھیا جی, اجی مکھیا جی, وارڈ صدر صاحب, وارڈ ممبر صاحب, آپ صرف پخانا والا پیسہ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جی ہاں, آپ کے نظروں کے سامنے کوئی ہیروئن بیچ رہا ہے, کوئی دارو کی بھٹی لگا رہا ہے. آپ کہیے گا کہ دارو کی بھٹی, جی ہاں آج بھی لگ رہا ہے. نتیش پہلوان کے باوجود لگ رہا ہے دارو کی بھٹی, چرا کے چھپا کے. اور اس سماج کے مکھیا کو پتا رہتا ہے کہ میرے سماج میں اور میرے پنچایت میں کہاں دارو پیتا ہے, پتا رہتا ہے. اکتا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکتا چھوٹا پاکستان کہتے ہیں نا, وہاں بھی دارو بکتا ہے, وہاں بھی دارو بکتا ہے. مکھیا کو بھی پتا ہے, سرپنچ کو بھی پتا ہے, سمیتی کو, وارڈ صدر, وارڈ ممبر, سب کو پتا ہے. میں نے آج سے 1 مہینہ پہلے مکھیا جی کو فون کر کے کہا ہے کہ مکھیا جی یہ کب تک چلتا رہے گا, یہ کب تک چلتا رہے گا, کیوں آپ پولیس سے نہیں پکڑواتے. انہوں نے صفائی دی کہ قاضی صاحب میں نے 2-3 مرتبہ چھاپا مروایا ہے, لیکن کمبخت جب چھاپا مارنے کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس کچھ ملتا ہی نہیں. وہ آدمی متعین ہے جو یہ کاروبار کرتا ہے, سب کے نظروں کے سامنے ہے, لیکن نہیں پکڑا جاتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مکھیا کو, وارڈ سدس کو, وارڈ ممبر کو, سمیتی کو اور سرپنچ کو, سب کو پتا ہے کہ ہمارے سماج میں اور ہمارے پنچایت میں کہاں کون سی برائی ہو رہی ہے. نہیں, اس کو تو صرف مطلب یہی ہے, فوٹو کرایا, 12,000 روپیہ آیا, 6,000 چلو تم رکھو, 6,000 ہم رکھتے ہیں. مسئلہ نصف اللیو و نصف الگ ہمارے یہاں چل رہا ہے. پرنکا پخانا بنا ہوا ہے, قاضی صاحب دینا دو, کہا رہے تو فوٹو آدھار کارڈ دو نا, کہا کے لیے کہ پیسہ ملیا, ہم کتنا, کہ 12,000. ہم کہ 12,000 پورا ملے گا تو نہیں, آدھا ہمارا ہوگا. جی سرکار کی طرف سے فنڈ ہے کہ نیا پیخانہ بنے, اور نیا پیخانہ بنے گا تو اس پیخانے کی رقم 12,000 روپے ملے گی. اگر مکھیا بناتا یہ مکھیا کا ہوگا. جس کے گھر میں آلریڈی پہلے سے پیخانہ بنا ہوا ہے وہ بدماش بھی پیسہ لے رہا ہے, 6,000 پر. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے میرے بزرگ, یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے. اس گناہ کے بارے میں بھی خدا پوچھے گے, یقیناً پوچھے گے. تو میرے بزرگوں, گاؤں کا, سماج کا, معاشرے کا, جس سماج کا مکھیا مسلمان ہے اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں, ہمارے ہندو بھائی مکھیا ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ دارو غلط چیز ہے, پتا ہے انہیں بھی. نشہ کرنا جرم ہے بہار میں خاص طور سے, انہیں بھی پتا ہے, لیکن اس کے باوجود
اور اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے، انہیں منصب دیا ہے، انہیں کرسی دی ہے، ان کی پہنچ تھانے تک ہے، بلوک تک ہے، اشڈیو تک ہے، لیکن اس کے باوجود خاموش ہے۔ کیوں؟ دال میں کالا ہے، اسے بھی کمیشن مل رہا ہے، اسے بھی منہ بھرائی مل رہی ہے، اس کا بھی کام چل رہا ہے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مکھیا کا کاروبار ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے چچاؤ، بتاؤ، میرا بیٹا اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، میری بیٹی اگر کوئی کاروبار کر رہی ہے، میری بیوی اگر کوئی کاروبار کر رہی ہے، میری بہن اگر کوئی کاروبار کر رہی ہے، تو اس میں مجھے کمیشن ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک شوہر کو کیا کمیشن مل سکتا ہے؟ ایک بھائی کو کیا کمیشن مل سکتا ہے؟ ایک گھر کے گارجین کو کیا کمیشن مل سکتا ہے؟ کوئی کمیشن نہیں۔ صرف یہ غفلت ہے، میری غفلت ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، کچھ صدقہ و خیرات کر دینا کافی ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، اے لوگوں نیکی کا حکم کرو۔ آپ کہو سب سے بڑی نیکی نماز کا حکم دو۔ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو، ہے نا؟ یہ حدیث سن چکے ہیں اس سے پہلے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب 10 سال کی عمر میں ماریں گے، بچہ کو مارنے کا حکم دیا ہے بچپن کی عمر میں۔ اب 55 والا نہ پڑھے گا تو اس کو کون مارے گا؟ تو 55 والا خود نہیں پڑھتا تو کیسے کہے گا پڑھنے کی؟ مسئلہ تو یہاں سے گڑبڑ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ صفت پیدا کیجئے۔ آپ کہنے کی صفت پیدا کریں گے، دعوت کے اندر یہ صفت ہے، دعوت کے اندر یہ صفت ہے کہ آپ جس کام کا حکم دوسروں کو دیں گے، اللہ خود اس عمل پر آپ کو کھڑا کرے گا۔ جس چیز کو بار بار بولیں گے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت دل میں بیٹھا دے گا۔ نماز کی جو میں کہا کرتا ہوں، میں نے ابھی اس سے پہلے ایک جوڑ میں گیا تھا، وہاں بھی میں نے کہا کہ دعوت و تبلیغ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ مولانا امیر الدین صاحب، دعوت و تبلیغ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، پورے دین کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ دعوت و تبلیغ میں سارا صرفہ اور ساری محنت، گشت بھی نماز کے لیے، ملاقات بھی نماز کے لیے، چلہ بھی نماز کے لیے، 3 دن بھی نماز کے لیے، ساری محنت نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی کوئی وقت لگا کے آتا ہے، کچھ کرے نہ کرے، ڈالی چاہے 50,000 لے لے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ چلا محنت کس پر ہوئی ہے؟ صرف نماز پر۔ اس لیے نماز تو ٹنچ ہے، لیکن دوسرا شعبہ برباد ہوگا۔ ابھی کل ایک مولوی محمد اعلیٰ صاحب تھے، انہوں نے ایک لطیفہ سنایا۔ کیا سنایا؟ کہا ہے وہ جمن میاں تھے، حقیقت میں نام تھا ان کا جمن میاں۔ کہا لیکن عجیب اتفاق تھا کہ وہ ایک دارو کی دکان کیا ہوا تھا، دارو بیچتا تھا، لیکن نماز کا پابند تھا، نماز کا پابند تھا۔ انہوں نے بتایا جب اذان ہو جائے تو کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو جاؤ، ابھی ہم نہیں دیں گے دارو، اذان ہو گئی، ہم نماز پڑھ کے آئیں گے تب بھی ہم تم کو دارو دیں گے۔ جی تو پتہ یہ چلا کہ محنت نماز پر ہوئی تھی، اس لیے نماز کی عادت لگی تھی، اس بات پر محنت نہیں ہوئی تھی کہ برائی کو چھوڑو۔ جی بہت باریکی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے مولوی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، جماعتی صاحب بدنام اس لیے ہوتے ہیں، چلہ لگا ہوا، 4 مہینہ لگا ہوا، ترتیب کے ساتھ وقت لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود بیٹا کا بیاہ کرے گا کیسے؟ مزہ آ جاتا ہے مولوی صاحب، ارے کچھ نہیں تو تھوڑا سا تو چلوے کرے گا نا، تھوڑا سا شروع میں بات کرے گا تو کہے گا مولوی صاحب کچھ نہیں، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم چلہ لگا کے آئے، 4 مہینہ لگا کے آئے، اور 2-3 دن کے بعد فون کرے گا کہ مولوی صاحب ہم تو کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن میرے بیٹا کی خواہش کیا ہے، وہ ہیرو ہونڈا چاہیے۔ جی کیا چاہیے؟ ہیرو ہونڈا۔ میرے بزرگوں، کیوں کہ اس کی محنت اس بات پر نہیں ہوئی ہے اس راستے میں کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاشا بجانے والے، ڈھول بجانے والے، لکڑی کھیلنے والے کوئی آسمان سے ٹپک کے تھوڑے نہ آئے ہیں، ہمارے ہی اور آپ کے بچے ہیں نا، نمازیوں کے بھی بچے ہوتے ہیں،
حاجی صاحب کے بھی بچے ہوتے ہیں. اور آپ کو لطیفہ سناؤں, میرے گاؤں میں اکٹھا میں اس مرتبہ جھنڈا گاڑا تھا, اور وہ بھی کس کا بیٹا؟ قاری کا بیٹا, حاجی کا بیٹا, نمازی کا بیٹا. جی نام نہیں لوں گا. اس کو منایا گیا, اس کو غیرت دلائی گئی. ہم لوگوں نے محنت کیا کہ رے تو اپنے باپ کی داڑھی دیکھو, باپ کا جبہ دیکھو, تیرا باپ قاری ہے, حافظ ہے, اور یہ ہے حاجی ہے, تو یہ کر رہا ہے, یہ گناہ کا کام ہے. پتہ یہ چلا کہ محنت ایک طرفہ ہوئی ہے, دوسری طرف نہیں ہوئی ہے. نیکی کا تو حکم دیا گیا ہے نماز کا, تبلیغ و دعوت میں, دعوت و تبلیغ میں, لیکن اس بات پر محنت نہیں ہوئی ہے کہ رشوت لینا اور دینا, تلک لینا اور دینا, ڈالی لینا اور دینا یہ حرام ہے. اس پر محنت نہیں ہوئی. اس لیے ہمارے معاشرے کا بیلنس صحیح نہیں ہو پا رہا, برقرار نہیں ہو پا رہا. عجیب بات ہے کہ ایک چکے کی کوئی گاڑی نہیں ہوتی. عجیب بات ہے, کوئی گاڑی ایسی بتا دو جو ایک چکے کی ہو, دو چکے کی, اور دونوں کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عجیب نظام بنایا دنیا میں. نئی موٹر سائیکل ہو, پچھلے چکا میں 40 پوائنٹ ہوا, اگلے چکا میں صرف 35 پوائنٹ ہوا ہوتی ہے. کیوں؟ نئی گاڑی ہے, نئی ٹائر ہے, نئی ٹیوب ہے, ساری چیزیں نہیں ہے, پھر یہ آگے پیچھے کیوں کیا گیا؟ اگلے چکا میں 50 ہونی چاہیے, پچھلے میں جو ہے 40 ہی ہونی چاہیے, یا کم سے کم برابر تو ہونی چاہیے. انجینئر نے کہا نہیں, بیلنس قائم رکھنے کے لیے دونوں کا نظام یہی ہے. میرے بزرگوں, معاشرے کا بیلنس, معاشرے کو اعتدال پر لانے کے لیے نیکی کا حکم بھی ہے اور برائی سے روکنا بھی. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ بچے گا, اور دونوں چیزیں نہیں ہوگی معاشرہ برباد ہو جائے. گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہے, ساس بہو میں لڑائی, ساس پتوں میں لڑائی, جی بہو یعنی پتوں اور نند میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ بیلنس قائم نہیں ہے. بیلنس قائم نہیں ہے. کیا بیلنس؟ بہت پرانا مثال میں کہا کرتا ہوں, اور بہت کانٹے والی بات ہے, ایک دم دل پر جا کے لگے. ہر کوئی بیٹی کا باپ ہے, اور ہر گھر میں اللہ کا شکر ہے پتو بھی رہتی کہ نہیں. جس کو بیٹا دیا پتو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ. مجھے بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پتو بد زبان ہوتی ہے, پتوں سے گھر خراب ہو جاتا ہے, پتوں سے گھر بٹوارا ہو جاتا ہے. ایک پہلو پر صرف نظر گئی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے بیلنس کو وہاں قائم نہیں رکھا ہے, اس لیے آج یہ حالات پیدا ہوئے. وہ بیلنس کیا ہے میں بتاؤں. گھر میں بیٹی بھی ہے, بہو بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہو بھی ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, دل میں اگر 4 مرتبہ پانی کی ضرورت ہوگی, خدا پاک کی قسم گھر کا ماحول ہمارا ایسا ہے کہ 4 مرتبہ پتو ہے پانی لا کے دے گی. عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں چچا, تو ساس آواز دیتی ہے, اے جبیدیا کھانا کھاڑو نا, ابا ہیلو رے, رے جبیدہ کھانا لگاؤ نا, ابا ہیلو رے. جبیدہ کون؟ یعنی پتو. ہم منی بیگم بیٹی ہے جو روم میں سوئی ہوئی ہے, 4 دن کے بعد 5ویں دن بھی ماں کو توفیق نہیں ہوتی ہے, رے منی آج تو ہی نکالو کھانا. نہیں, کیونکہ یہ مزاج میں بیٹھا ہوا ہے کہ پتوں کا مطلب ہے کام. بیلنس یہاں گڑبڑایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ پتوں کا مطلب کام نہیں ہے, لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پتوں کا مطلب ہمیشہ کام. پتوں بھی انسان ہے, بہو بھی انسان ہے. وہ اگر آج ایک بات اور بھی کہہ دوں, چونکہ یہ میرا عام موضوع رہتا ہے اس لیے اس طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے میری. گاڑی کہیں سے کھلتی ہے, جنکشن پہ آ کے رکتی ہے. جی معاملہ ہے میرا. میں ایک بات اور بھی کہہ دوں, اور بہت اہم بات اور عمدہ بات. میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے ابھی سے کچھ دنوں پہلے مرزا پور میں نے کہا تھا, اور لوگوں نے اس بات کو سمجھا. اور حقیقت میں آج ہمارے معاشرے میں یہ ان بیلنس معاشرہ ہمارا ہے, جس وجہ سے ہمارا جوان بھی پریشان ہے, اس کی وائف بھی پریشان ہے, اس کے گھر میں ماں بھی پریشان ہے, اور ان کے باپ بھی پریشان ہے. ایک بات تھوڑا سا خوب اچھی طرح سے ڈھنگ سے سنیے اور دل پر لگ جائے تو میں وہ مالا نہیں مانگتا 100 روپے والا, آپ شاعروں کو دیجیے گا, لیکن کم سے کم دعا دیجیے گا مجھ کو کہ میں کہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ساس پہلے یا بہو پہلے ہے؟ بتائیے, کوئی امتحان ہے آپ لوگوں کا. ساس پہلے یا بہو پہلے؟ ایک سیریل چلتا تھا ساس بہو, بہو پہلے. غلط. پہلے ہوا پیدا ہوئی ہے, تب اس کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں, پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, پھر شادی ہوئی ہے, پھر پتو آئی. پہلے ساس ہے.
پہلے کون ہے؟ نٹکٹو پہلے ساسے ہے، یہ بسپتری گھوڑن ساسے ہے پہلے، سمجھ گئے؟ یہ بدماش مرتی بھی نہیں ہے اور جیتی بھی نہیں ہے، گھٹ گھٹ کے رہتی ہے۔ پہلے ساس ہے پھر پتو ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ساس ہے پھر پتو ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ساس کب ساس بنتی ہے؟ ساس، میرا ماننا ہے کہ ساس جب تقریباً 2500 سال کا تجربہ اسے ہو جاتا تب جا کے وہ ساس بنتی ہے۔ شادی کے بعد 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 21ویں سال میں بیٹا ہوا، اب وہ بیٹا 20 سال کا ہوگا تب جا کے شادی ہوئی۔ تو آج شادی سے لے کے 20 سال تک کا تجربہ ہوا تب جا کے گھر میں پتو آئی۔ تو یہ ساس جو ہے کمبخت بدماش 20 سال تک سارا کچھ کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، کپڑا بھی دھوئی، برتن بھی دھوئی، کھانا بھی پکایا، جھاڑو بھی دیا، سب کچھ ہوا 20 سال سے کرتے اور جہاں پتو آئی اسٹاپ لگا، آج کے بعد سے حرام ہو گیا اس کے لیے کرنا۔ جی یہ ماحول دیکھیں، غور کیجئے، ہنسی ضرور آئے گی لیکن عجیب یہ چیز ہے، یہیں سے بنیاد اور فرق پڑتا ہے، اس کا نتیجہ اتنا بھیانک آتا ہے۔ جیسے پتو آئی، اب اللہ بغل والی کہے گی اے چاچی تو کام کرو، ہائے اللہ پتو نے ہاں کہاں گلے لئی یار، مطلب اگر ساس کوئی جھاڑو دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پتو نہیں، یہ مزاج ہے۔ تو آج اگر پتو آ گئی تو اب آج کے بعد سے ساس کام کرنا بند، اور بند تو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال لمسم 10 سال 8 سال جب گزر جاتا ہے، پانی جب سر سے اونچا اٹھ جاتا ہے تب ایک ہی مرتبہ یلغار ہوتا ہے گھر میں۔ تب سماج کے لوگ بیٹھتے کہتے ہیں کوٹی بانٹو، کوٹا بانٹو، یہ بانٹو وہ بانٹو، چلو الگ تلگ ہو جاؤ۔ 10 سال تک ہماری ساس سے چولہا چکی چھوٹ جاتا ہے، کپڑا برتن چھوٹ جاتا ہے، ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہے، عادت ہے۔ اب جا کے جب پتو الگ ہو جاتی ہے اور سارا چیز جب کپار پہ پڑتا ہے، چونکہ 10 سال تک چھٹا ہوا رہتا ہے، خدا پاک کی قسم اس ساس کے لیے وہ موت کا دن ہوتا ہے جب خود سے کام کرنے کا مزاج پھر سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اگر پتو آئی تھی کام کو بانٹ لیتی، جو عادت آپ کی تھی پہلے سے، آپ اس میں تھوڑا سا کام آپ بھی لے لیتی، اگر وہ سبزی بناتی تھی تو آپ دال بنا لیتی، چولہے کو نہ چھوڑتی، آپ اگر وہ 10 کپڑا صاف کرتی تھی آپ 2 ہی کر لیتی، لیکن روزانہ کرتی، آج یہ نوبت نہیں آتی۔ جو کہ الگ ہونا تو طے تھا، الگ ہونے کے بعد میں نے دیکھا میرے بزرگوں کہ 50 سال کی عمر میں وہ ساس ہماری ماں ہی ہوا کرتی ہے میرے بزرگوں، اور اس وقت رحم آتا ہے جب 50 سال کی عمر میں جب اس کی پتو اسے چھوڑ کے الگ ہو جاتی ہے، وہ جھکی ہوئی کمروں کے ساتھ اور رودھی ہوئی آوازوں کے ساتھ اور بینائی کمزور کے ساتھ چولہے میں آنچ لگاتی ہے اور روٹی بناتی اور کھاتی ہے۔ یہ نتیجہ اس سستی کاہلی کا یہاں جا کے نکلتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے انتشار اختلافات گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات لگی آپ کے دلوں تک؟ کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں؟ اس کے برخلاف آپ شہر میں چلے جائیے، جہاں شہری مزاج ہے، شہری تہذیب ہے، وہاں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ اپنے دیہاتوں میں ہے صرف یہ بات۔ شہر کا مزاج یہ ہے کہ شہر میں چاہے 60 سال کی عمر کو کیوں نہ پہنچ جائے، وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہے۔ آپ تھوڑا سا ملاحظہ کیجئے، آپ اس خاندان کو نہیں دیکھیے گا جو مرزا پور سے اٹھ کے دلی گئی ہے، جو عموماً وہی رہتی ہے، وہیں کی کلچر ہے، وہیں کی نسل ہے، وہیں شادی بیاہ کیا ہے شہری مزاج میں، وہاں کا یہ مزاج ہے کہ ساس بھی الحمدللہ ہیلپ کرتی ہے اور پتو بھی پورا کام کرتی ہے، اور پھر وہاں ہر ایک کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ یہ بیلنس جو بگڑتا ہے ہمارے سماج کا، ہمارے گھر کا، یہ اس لیے اعتدال سے باہر ہو جاتا ہے کہ ایک پہلو کو تو ہم نے لیا کہ پتو آگے اس کے کیا فرائض ہے، اس کو تو ہم نے قبول کر لیا، اس کو تو دیکھا، لیکن ساس کے اوپر کیا فرائض ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے جو راستہ دیا ہے وہ دونوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلیقہ بتلایا ہے، ایک سلیقہ، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں اور علمی بات بتا رہا ہوں۔ برائی کے خاتمے کے لیے ایک سلیقہ بتلایا ہے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ عرب دیش میں پیدا ہوئے اور آپ جب نبی بنائے گئے وہاں بہت طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی، بہت طرح کی۔ اسی میں سے ایک برائی ربا، سود کا کاروبار چل رہا تھا۔ مولانا وکیل صاحب دیکھیے گا، سود کا کاروبار چل رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے سود کو مٹانے کے لیے ایک متبادل نظام پیش کیا۔ متبادل نظام کیا؟ متبادل نظام، یعنی اس کے اپوزٹ کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر برائی کا خاتمہ کرتے تو نیکی دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نیکی کا حکم اور برائی، پہلے نیکی کا حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف پہلے کرو اور برائی کا خاتمہ بعد میں کرو۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، تقاضا یہ تھا کہ پہلے قرآن یہ کہتا کہ اے لوگو ربا حرام ہے، ربا گناہ ہے، سود حرام ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ سود حرام ہے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، پہلے اس کے سامنے تجارت کو لاؤ، دکانداری کو لاؤ، کاشتکاری کو لاؤ، زراعت کو لاؤ، صنعت کو لاؤ، حرفت کو لاؤ، کام کاج کو لاؤ، محنت کو لاؤ، مزدوری کو لاؤ، یہ سارے کام بتلاؤ کہ یہ کام کرنے کے ہیں۔ یہ کام جب تم کرنے لگو گے تو نہ کرنے والے کام خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کرو وہ جائز ہے اور سودی کاروبار نہ کرو یہ حرام ہے۔ یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ محرم کے موقع سے اگر برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کا کوئی متبادل دینا پڑے گا، متبادل دینا پڑے گا۔ سب جوانوں کو پکڑ کر کے مسجد میں بیٹھا دیجئے کہ چلو 10 دن کے لیے اعتکاف کی نیت کرو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ رمضان میں تو کھوجنے پر نہیں ملتا ہے بڑھوا سو، ہاں کرایہ پھلنا پڑتا ہے۔ غیر رمضان میں جوان کا سب آئے گا؟ آئے گا کوئی نہیں آئے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا، کیا دیجئے گا؟ کوئی ایسا مطالبہ جلسے کا، پروگرام کا، روزہ رکھنے کا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا متبادل ان کو دینا پڑے گا نیکی کا، تب جا کے انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے وہ برائی ختم ہوگی۔ قرآن کی آیت کا تقاضا بھی یہی ہے، قرآن نے یہی تقاضا کیا ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر بعد میں کرو، پہلے نیکی کا حکم دو، برائی خود دو۔ چنانچہ ایک عالم نے کہا ہے کہ جب امت کرنے والے کاموں کو چھوڑ دے گی، سنیے گا، جب امت کے افراد کرنے والے کاموں کو چھوڑ دے گی تو اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں سے ان کے سامنے میں نہ کرنے والے اعمال کے اندر پھنسا دے گا، کیونکہ انسان خالی نہیں بیٹھ سکتا، انسان کے سامنے کوئی مشغلہ چاہیے، مشغولیت چاہیے۔ تو کرنے والے اعمال جب چھوڑے گا تو نہ کرنے والے اعمال میں جا کر کے جڑے گا۔ آج ہمارے کرنے کے کیا کیا اعمال تھے میرے بزرگوں، ہم نے سارے اعمال کو چھوڑ دیا۔ آج کا جوان سمجھتا ہے کہ ڈھول بجانا میرا کام، تاشا بجانا میرا کام، لاٹھی کھیلنا ہمارا کام، یہ کرنا ہمارا کام۔ اس امت کے جوانوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اے جوانوں تیرا کام تھا کہ تو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر لیتا، تیرا کام تھا کہ تو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لیتا، تیرا کام تھا کہ تو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیتا، تیرا کام تھا کہ تو اپنی ماں کو منا کے جنت کا حقدار ہو جاتا، تیرا کام تھا کہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ کا ولی بن جاتا۔ اے نوجوانوں تیرا کام تھا کہ تو اپنی بہن کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کر کے اس کے لیے محنت مزدوری کرتا، تیرا کام تھا کہ تو اپنے گھر میں وقت دے کر کے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناتا اور اسے مدرسہ تک بھیجتا تاکہ وہ مدرسہ جا کر کے تیری موت کے بعد تیرے قبر پہ جا کے قل واللہ احد پڑھ کر تیرے لیے فاتحہ خوانی کرے۔ آج کے جوانوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرتا، آج کے جوانوں کا کام یہ تھا کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر گرم خون ہے۔ جو جوان چند جوان مل کر کے اتنا سارا کام کر سکتا ہے جتنے کام کے لیے پورے معاشرے کے بوڑھے اگر مل جائیں تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ جوانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی ہے اور یہ قوت دی ہے اور یہ طاقت دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے ابلتے ہوئے خون کے جوش میں آ کر کے اور ایمان کے رنگ میں رنگ کر کے اگر وہ چاہے تو معاشرے سے تمام تر برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا پتا تھا، کسے پتا تھا کہ وہی جوان جو طارق بن زیاد بن سکتا ہو، وہی جوان جو عبد القادر جیلانی بن سکتا ہو، وہی جوان جو بختیار کاکر رحمت اللہ علیہ بن سکتا ہو، جو خواجہ نظام الدین بن سکتا ہو، عبد القادر جیلانی بن سکتا ہو، وہی جوان آج زناکار، جوا کھیلنے والا، دوسروں کے پیسے لے کے بھاگنے والا،
دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظریں جمانے والا اور دوسروں کی بیویوں کو لے کے فرار ہونے والا، مجھے نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ماحول ہو جائے گا۔ اے جوانوں، آؤ اٹھو اور عزم کرو، اگر اللہ پر تیرا ایمان ہے، قرآن کو تم اگر اللہ کی کتاب سمجھتے اور رسول اللہ کو اپنا نبی اور آخری نبی سمجھتے ہو تو تجھے خدا کا واسطہ اور نبی اور قرآن کا واسطہ، آؤ اور انقلاب برپا کرو اپنے معاشرے میں اور سماج میں۔ جوانوں، تمہاری ضرورت ہے سماج کو، تمہاری ضرورت ہے ان بہن بیٹیوں کو، تمہاری ضرورت ہے ان ماؤں کو جن ماؤں کے چولہے نہیں جلتے۔ آؤ تم ایسا کوئی کاروبار بناؤ، ایسی کوئی کمیٹی بناؤ، ایسی کوئی سوشل ورک بناؤ جس کے ذریعے سے تم یتیموں تک پہنچ سکو، غریبوں تک پہنچ سکو، بے سہاروں تک پہنچ سکو۔ ایسے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھنے کی کوشش کرو، انجمنیں بنا کر کے کچھ پیسے جمع کرو جہاں سے تم غریبوں کی مدد کر سکو۔ ایسے رفاہی کام کرو جو رفاہی کام کرنا نبی کی عین سنت رہی ہے، اور یہ سنت نبی کو نبوت ملنے سے پہلے سے لے کر آخری دم تک رہی ہے۔ جوانوں، یہ کام تیرے کرنے کے ہیں، یہ کام تیرے نہیں ہیں کہ تم ناچو گانو اور تم تھرکو روڈوں پر اور تم شور شرابہ کرو، غریبوں کو ستاؤ اور مسکینوں کو ستاؤ، بوڑھوں کو جگاؤ، عورتوں کو ننگا کرو۔ یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی کر سکتا ہے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے مرزا پور کے جوانوں سے، مجھے امید ہے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، بریلوی مکتب فکر کے ہوں، دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تو کام وہ کریں جس کی آج امت کو ضرورت۔ بناؤ انجمنیں، بناؤ ادارے جہاں 1,00,000-2,00,000 روپے چند جوان مل کر کے تعزیہ پر اور لاٹھی کھیلنے والوں پر، ڈھول تاشوں پر خرچ کر دیتے ہو۔ ذرا غور کرو، جھانکو اس گھروں کے اندر جہاں 21 سالہ بیوہ، 21 سالہ کنواری لڑکی جب رات کو سوتی ہے اور بغل کے کمرے میں جب اس کے باپ سوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی نیند ختم ہو جاتی، اور صبح ہو کے وہ کسی مولوی کے پاس جا کے کہتا، مولوی صاحب زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتا تاکہ میں اس رات میں اپنی بیٹی کی چیخ اور اس کی گنگناہٹ کی آواز کو نہ سنتا۔ جب وہ روتی رہتی ہے اس امید میں کہ اس کے یہاں کوئی رشتہ نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ غریب باپ کی بیٹی ہوتی ہے، ڈالی کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور اس کے سامان جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ بناؤ انجمنیں جوانوں، 2-3 تعزیہ داری کے پیسے کو اکٹھا کرو اور 4 جوان لڑکیوں کی شادی کرا دو، اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا اور تیری نسلوں میں برکت ڈال دے گا۔ کرو یہ کام، کرو یہ کام۔ یہ ڈھول پر پیسے پھینکنے والوں، تاشوں پر پیسے پھینکنے والوں، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں پیسہ تیرا کہاں کام آئے گا۔ آؤ چلے جاؤ کسی مدرسے میں اور دیکھو وہاں غریب بچے جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، جنہیں دال روٹی اور دال بھات پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ ہم مرکن غذائیں ضرور کھاتے لیکن وہ بچہ دال روٹی اور دال چاول کھانے پر جو ہے اکتفا کرتا ہے۔ جاؤ پھینک دو پیسے اور دینے کے بعد کہو کہ مولوی صاحب میرے پیسے آج لگا دو ان بچوں پر۔ یہ پیسہ کھائے گا اور یہ دال روٹی کے بجائے اگر گوشت کھائے گا، سالن کھائے گا، خدا پاک کی قسم، اتڑیاں جب سر کی اور اندر جب تیرا دانا جائے گا اندر سے آہیں نکلے گی، تجھے پھر کسی ولی کے دربار میں اور کسی مزار پر دعا کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بچے جب کھائیں گے خود ہی دل سے آہ نکلے گی اور یہ دعا بن کر کے اللہ کے دربار میں جائے گی اور تیرے مسئلے بھی بن جائیں گے، تیرے بگڑے حالات بن جائیں گے۔ یہ کام ہے۔ آؤ جوانوں، لاٹھی کھیلنے والوں پر پیسہ خرچ کرنے والوں، اگر ہے ہمت اور جرأت اور صلاحیت تو آؤ بناؤ ایسی انجمن اور جہاں پیسے جمع کرو اور آؤ ایسے مؤذن کی مدد کر دو جو مؤذن پورے 5 وقت میں اللہ کی دعوت کا اعلان کرتا ہے۔ جہاں کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا کہتا میں بڑا، جہاں کوئی تجارت والا کہتا میں بڑا، جہاں کوئی منصب والا کہتا میں بڑا، جہاں کوئی حکومت والا کہتا میں بڑا، وہ مؤذن 2500 روپے کا، 300 روپے کا، 5000 روپے کا، کوئی امام کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے منصب والا تیرا منصب نہیں بڑا، اے کرسی والے تیری کرسی بڑی نہیں، اے جائیداد والے تیری جائیداد بڑی نہیں، تیری انا اور تیرا کبر بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی بڑائی اور
اللہ کی کبریائی کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ مفلس اور غریب مؤذن اور امام ہوتا ہے۔ اے جوانوں، تیرے خون کو کیا ہو گیا ہے؟ آؤ انجمنیں بناؤ، پیسے جمع کرو، جب کسی امام کی بیٹی بیمار پڑ جائے، کسی مؤذن کا بیٹا بیمار پڑ جائے تو 4,000 سے اس کی مدد کر دو، اور یہ کار خیر کرو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہہ سکو گے یا اللہ تیرا وہ مؤذن جس کی گردنیں آج لمبی ہے، یا اللہ میں نے اس کے بیٹے کے مرض میں نے مدد کیا تھا، یا اللہ اسے بہانہ بنا لیجیے میری بخشش کا۔ یہ ہے کام کرنا، یہ ہے چیزیں کام کرنی۔ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج میں ادارے چلتے ہیں، دینی ادارے۔ آج یہ جلسہ، آج یہ ٹوپی، آج یہ داڑھی، آج یہ امامت، یا یہ مسجد کی محراب ہے، مسجد کی ممبر ہے، خدا پاک کی قسم یہ مدرسے کا، مکتب کا جال نہ بچھے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ آج جو کچھ بھی نظر آ رہی ہندوستان میں، یہ بوریا نشینیوں کی محنت اور مشقت، مدرسے کی شکل میں، مکتب کی شکل میں جو بھی ہے۔ آپ کے مرزا پور میں بھی مدرسہ چل رہا ہے، کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے، مدرسین کی تنخواہ ملی یا نہ ملی، بچے کھانا کھائے یا نہ کھائے، اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ آپ کے بچے قرآن پڑھے کہ نہ پڑھے، اس کی فکر کرو۔ آج کسی سے اگر یہ پوچھئے کہ مولوی صاحب چلیے نا میرے ساتھ، کہاں وقت ہے مولوی صاحب، اپنے سے تو چھٹی ہے نہیں جی۔ پتہ نہیں کہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اپنوں سے چھٹی نہیں، وہ کیسے محرم کے دنوں میں پورے دن اپنے آپ کو سڑاتے گلاتے رہتے اور اپنے آپ کو شور و شرابہ کی نظر کرتے، جنہیں اپنوں کی فرصت، جن کی بہن سال بھر سے انتظار میں ہے کہ میرا بھائی آئے گا اور مجھے ایک بول کہے گا، محبت بھری نظروں سے دیکھے گا۔ آج سال بھر ہو گئے وہ بدماش اپنی بہن سے بات نہیں کرتا، جس کی بوڑھی ماں انتظار میں ہے، جس کی بوڑھی ماں انتظار میں ہے اور وہ خود سے کمر جھکی ہوئی کے ساتھ روٹی بنا کے کھاتی ہے، وہ بیٹا تھرک رہا یا حسین کر رہا، یا حسین کر رہا۔ لعنت ہے اس کی زندگی پر، تیرے یا حسین کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیری ماں گھر میں بیٹھی بد دعا کر رہی ہے، تیری بیوی تیرے ظلم کی وجہ سے دبی کچلی ہوئی ہے، تیرا بیٹا تیرے ہیرو بننے کی وجہ سے اسکول اور مدرسے کی تعلیم سے محروم ہے۔ تیرا یا حسین کہنا تجھے فائدہ نہیں دے گا، تیرا سبیل لگانا تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ آؤ معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہو، نیکی کو پھیلاؤ، نیکی کو کرو۔ صرف محرم کے مہینے میں سبیل لگانا اور ایصال ثواب کرنا ہی نیکی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جس سماج میں رہتے ہو اس سماج کی کیفیت کو پوچھو، حالت کو پوچھو، اور گھر گھر میں جا کر کے اس کی حاجت کو پوچھو۔ کوئی ایسا گھر متعین کرو جس گھر میں فاقے پڑتے ہیں، جس گھر میں مہینوں ہو جاتے گوشت کی ایک بوٹی نہیں آتی، اور تیرے میرے گھر میں ہر ہفتے گوشت کی بوٹی آتی ہے۔ بناؤ تھیلی، جہاں 1 کلو اپنے لیے لیتے ہو 1 پاؤ کی تھیلی بناؤ 4، اور 4 گھروں میں بیچ دو۔ جب اس کے بچے کھائیں گے خود ہی دعائیں نکلے گی، یا حسین کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کام ہے نیکی کی، یہ کام ہے نیکی کے میرے بزرگوں۔ میں انکار نہیں کرتا سبیل کا، میں انکار نہیں کرتا ایصال ثواب کا، میں انکار نہیں کرتا قرآن خوانی کا، لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ سماج جس آگ میں جھلس رہا ہے اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس آگ میں مزید ماچس ڈالنے کی ضرورت نہیں، پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ سماج میں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ سارے کے سارے لوگ نمازی بنے، سارے کے سارے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، مدرسے کو سیچے۔ مدرسہ خدا کی نعمت، خدا کی برکت۔ جس گاؤں میں، جس سماج میں اللہ کے جانب سے مدرسے کا نظام قائم ہے، وہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ملی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں، جی آپ بھی مجھے انعام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ تابش بھائی آج تو کمال ہو گیا، یہ پہلا دن نہیں ہے الحمدللہ کئی جگہ۔ خیر چلیے آپ دعا دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول کر لے، میرے اس جذبات کو قبول کر لے۔ میرے بزرگوں، تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ صفت خیر امت کی صفت ہمارے ساتھ جو چپکی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نیکی کے دل دادا ہیں، نیکی کے کرنے والے ہیں، نیکی کے راستوں کو ہم اختیار کرنے والے ہیں، نیکی کو چن چن کے لانے والے ہیں۔ میں نے ابھی چند نیکیوں کے راستے کو بتلایا ہے، ان نیکیوں کو چن چن کے ہم اپنے سماج میں لاویں۔ وہ نوجوان 18 سال 22 سال 25 سال 35 سال 40 سال، یہ وہ نوجوان ہیں جو کسی بھی
سماج کے رخ کو بدل سکتے ہیں، کسی بھی سماج کے۔ 4 نوجوان مل جائیں، اپنے یہاں ایک ماحول پیدا کریں، ایک اچھا سا ماحول پیدا ہو جائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، تو یہ تو ہوا ہاتھ سے پکڑنے کی صلاحیت۔ لیکن کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو کسی برائی کو دیکھا ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ میری بیوی تو نہیں ہے، دوسرے کی بیوی کو ہم روکنے جائیں گے؟ ہاں؟ ارے اپنی بیوی بلوچ پہنے گی تو روک دیں گے، لیکن دوسرے کی بیوی بلوچ پہنے گی تو تب تو کھپڑی سے پٹائی لگے گی۔ ہمت ہے روک دیجیے گا؟ نہیں۔ تو یہاں پر شریعت نے حکم دیا بلسانی، زبان سے روک۔ ارے اپنی بیوی ہے، سطر چھپا ہوا نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑ لیں گے، خبردار باہر نہیں جا سکتے، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری کی بہو بیٹی ہے، ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے، کہہ سکتے ہیں زبان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی برائی کو دیکھو اور تمہاری صلاحیت ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے، فبلسانی، زبان سے روکو۔ اے زبیدہ خاتون سنو، ادھر سنو، ادھر سنو، کس کی بیٹی ہو، کس کی بہن ہو، کس کی پتو ہو، فلاں ماں کی۔ اے بہوا سنو، اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، جب باہر نکلو پردے کے ساتھ نکلو، بدن کو چھپا کے نکلو، ای بے لجا کپڑا نہ پہن۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا۔ یہ ہوا زبان سے، یہ ہوا زبان سے۔ 4 کو دھیا پتا 10 سال والا جوا کھیل رہا ہے ایک جگہ، تاس پر تاس جوا کھیل رہا ہے۔ مجال ہے آج کے دور میں آپ جا کے کہہ دیجیے گا ارے بہوا نہ کھیلی، کہ تورا باپ کے کہا جا، یہ کہے گا تورا باپ کا کیا جاتا ہے۔ آپ وہاں نہیں کہے گا تو بھاگ جائے گا، وہاں سے چڑھائے گا، وہاں سے چڑھائے گا۔ چڑھاتا کہ نہیں چڑھاتا؟ تو کہا کہ جہاں زبان بھی نہیں چلنے والی ہے، خوف فتنے کا خوف ہو کہ اگر ہم نے زبان سے روکا میرا دشمن بن جائے گا، مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے بدنام کر دے گا، میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ خدا کہہ رہا فبلسانی فبقلبی، دل میں اس برے عمل کے بارے میں برا سمجھو اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرو۔ یہ 3 درجے، پہلا درجہ شوہر کا، بھائی کا، باپ کا، مکھیا کا، سرپنچ کا، نوجوانوں کا، اور دوسرا درجہ گاؤں کے، سماج کے، ایک دوسرے کے گھر کے برائی کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کا۔ پڑوس کے گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو میری ذمہ داری زبان سے کہنے کی ہے، میری ذمہ داری زبان سے کہنے کی ہے۔ پڑوس کا بیٹا بگڑ رہا ہے، زبان سے کہیں گے۔ پڑوس کی بیوی بگڑ رہی ہے، زبان سے کہیں گے۔ پڑوس کی بیٹی بگڑ رہی ہے، زبان سے کہیں گے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ جب ڈر ہو گالی دے کے بھاگ جائے گا، چڑھائے گا، یہ بڑکا حاجی صاحب گئے بھاگا۔ تو ایسے وقت میں عزت بچانے کے لیے، فتنہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہدایت دینا آپ کا کام ہے، یا اللہ آپ ہدایت دیں۔ یہ 3 درجے ہیں، اس 3 درجے کو اگر شروع کر دیا جائے، ہر کوئی شروع کرے، انشاءاللہ ہمارے سماج سے، معاشرے سے یہ تعزیہ داری کیا ہے، اس سے بڑی بڑی برائیاں بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی فکر لینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں بڑی ناانصافی ہوگی جس نسبت سے آج کی یہ مجلس سجی ہے اس کا کوئی تذکرہ نہ کیا جائے۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں ابھی آپ کے دلان میں مدرسے میں بیٹھا تھا تو اسی تعلق سے ایک فتویٰ پوچھا گیا پٹنہ دانا پور سے، میرا تعلق وہاں بھی ہے، برابر فون آتا رہتا ہے۔ کہا 15 تاریخ کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کا عقیقہ کب ہوگا؟ میں نے کہا 22 کو۔ پھر اس نے کہا 22 کو تو 8واں دن ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا نہیں، تب 21 کو ہوگا 7واں دن عقیقہ۔ عقیقہ کی نسبت پر آج کی مجلس قائم ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیقہ کا گوشت آپ لوگ دوپہر میں اڑا چکے ہیں، وہ پچ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن سن لیجئے، عقیقہ احناف کے یہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسنون اور مندوب ہے۔ سمجھ گئے؟ مسنون اور مندوب ہے۔ اس کی حیثیت فرض واجب کی نہیں ہے، نماز کی طرح نہیں ہے، قربانی کی طرح نہیں ہے، اور روزے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حیثیت دیا، صلاحیت دیا، خوشی کا مقام ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ جانور قربان کرو، خیش و اقارب کو، غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ ہے عقیقہ کا فلسفہ۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہوتا اس سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے کے نام سے عقیقہ دیا جاتا ہے اس بچے کی زندگی میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اس بچے کی زندگی سے بلیات، فتنے اور کوئی حالات ایسے برے ہوتے ہیں تو وہ اس قربانی کے بدلے میں وہ کٹ جاتے اور ختم ہو جاتے۔ یہ اللہ کے نبی نے خود حسین اور حسن کے لیے آپ نے میڈے کی قربانی دی، عقیقہ کی ہے۔
لیکن عقیقہ کے ذیل میں ایک بات میں بتا دوں، قربانی کا موقع ابھی گیا ہے، سب لوگ سن لیجئے گا، خوب ستایا جاتا ہوں قربانی کے موقع سے، مفتی قاضی جتنا ہوتا پریشان ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب ہمرا عقیقہ نہیں بھیلے ہے، قربانی ہتے کی نہیں ہتے، یہ پوچھتے ہیں، یعنی میرے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ہم اپنے نام سے قربانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ سوال عام طور پر ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ سن لیجئے، عقیقہ اپنی جگہ ہے، قربانی اپنی جگہ ہے۔ عقیقہ مندوب و مستحب ہے، عقیقہ نہیں کیجئے گا کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن قربانی اگر صاحب نصاب ہے، قربانی کا ایام میں تو واجب ہے، فرض ہے، اگر نہیں کریں گے خدا کے یہاں پوچھو گی۔ عقیقہ کا تعلق قربانی سے ہے ہی نہیں، عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ عقیقہ اور قربانی دونوں کے حصے کو ایک جانور میں، بڑے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا ایام میں 4 حصہ قربانی، 3 حصہ عقیقہ، 2 حصہ قربانی، 5 حصہ عقیقہ، بڑے جانوروں میں کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے اور قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں صاحب خانہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیا، اولاد دی، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے نعمت ہے اور عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سدا خوش رکھے آپ کی اولاد کو، اور آپ نے جس نیت سے کی ہے، بلائیں مصیبتیں آپ کے بچوں سے دور رکھے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں سے جس طرح بلائیں اور مصیبتوں کو دور رکھنے کا عزم کیا ہے، عقیقہ کر کے انشاءاللہ اپنے بچوں سے برائیوں کو بھی دور رکھیں گے۔ کون ہے؟ گڈو بھائی کہاں؟ گڈو بھائی نہیں ہے، سو گئے، چائے پینے گئے؟ اچھا چلیے، کوشش سب لوگ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس کے فرزند ارجمند کو، ان کی بچیوں کو اللہ نیک بناوے، صالحہ بناوے، صالح بناوے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، اور حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ماشاءاللہ بھی آپ کے سامنے حضرت بڑے ہی اچھے انداز میں اپنی مفید حکیمانہ خطاب اور مفید تأثرات سے سامعین کو نواز رہے تھے، اور اس امت کے اندر پائے جانے والی تمام بیماریوں کو واضح کر کے اور ان کو اوپر کر کے ان کا علاج کر رہے تھے، ان کو کیسے ختم کیا جائے وہ دوا دے رہے تھے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، حسن راتی رات چلی ہے، تاروں کی بارات چلی ہے، جھوم رہے ہیں عرش پہ جلوے، میرے نبی کی بات چلی ہے، لہٰذا پھر آپ کو دیار مدینہ اور کوئے مدینہ کا سیر کرانا چاہتے ہیں، جن کے لیے میں آپ کو آپ کی ملاقات جناب شاہد گوہر صاحب سے کرانا چاہوں گا۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا، کیونکہ حضرت ابھی سفید کرتا پاجامہ میں ہیں اور ساتھ میں کالا صدری بھی پہن رکھتے ہیں، تو میں کہنا چاہوں گا وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، وہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، نبی نے چھو دیا جس کو وہ پتھر کتنا اچھا ہے، اور نبی کی یاد میں ہر دم گٹر گو کرتا رہتا ہے، نبی کی یاد میں ہر دم گٹرگو کرتا رہتا ہے، نبی کے شہر کا وہ کبوتر کتنا اچھا ہے۔ نکال لو کیا لمبا لے لیجیے۔ السلام علیکم۔ ہلو آئیے حضرات گرامی، نعت پاک سے قبل ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔
جا کے رہ جاؤں میں مدینے میں، جا کے رہ جاؤں میں مدینے میں، خاک طیبہ کی دھول ہو جاؤں، خاک طیبہ میرے دل پر بھی ہو خدا کا کرم، میرے دل پر بھی ہو خدا کا کرم، میں غلام رسول ہو جاؤں، میں غلام۔ آئیے حضرات گرامی فرمائش کے مطابق ایک مرتبہ چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ آمینہ جب سے تیری گود میں لایا گئے، بہت بہت شکریہ۔ آمینہ جب سے تیری گود میں لایا گئے، آمینہ جب سے تیری گود میں لایا گئے، آخری بنے کے نبی میں سے لایا گئے، آمینہ جب سے تیری گود میں لایا گئے، آخری بنے کے نبی میں سے لایا گئے۔ اور نعت پاک کا بہت ہی پیارا شعر حاضر کرتا ہوں اہل اسٹیج کے حوالے سے۔ جب عمر نے یہ کہا کھل کے نمازیں ہوں گی، جب عمر نے یہ کہا کھل کے نمازیں ہوں گی، جب عمر نے کھل کے نمازیں ہوں گی، بن کے کعبے کا مؤذن وہ بلال آیا گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ شعر حاضر کرتا ہوں تو خاص سماعت کریں کہ جب عمر نے یہ کہا کھل کے نمازیں ہوں گی، جب عمر نے یہ کہا کھل کے نمازیں ہوں گی، بن کے کعبے کا مؤذن وہ بلال آیا گئے، بن کے کعبے کا مؤذن وہ بلال آیا گئے۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں۔ نغمہ صلی علی لب پہ مچلتا ہے میرے، یہ شعر حاضر کرتا ہوں ڈاکٹر ادریس صاحب آپ کے حوالے سے، اور گڈو بھائی آپ کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں سماعت کریں۔ کہ نغمہ صلی علی لب پہ مچلتا ہے میرے، نغمہ صلی علی لب پہ مچلتا ہے میرے، مجھ کو سرکار دو عالم کا خیال آیا گئے، مجھ کو سرکار دو عالم کا خیال آیا گئے، آمینہ جب سے تیری گود
بن کے نبی مثل لایا گئے. انہی دعاؤں کے ساتھ 4 مصرے اہل اسٹیج کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. کرو سونے کہ 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی. بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی. ضرورت مند کو دہلیز سے واپس نہ لوٹاؤ. ضرورت مند کو دہلیز سے واپس نہ لوٹاؤ. خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. آئیے حضرات گرامی 4 مصرے ماں کے حوالے سے. مائک کیوں آپ بار بار چھو رہے ہیں؟ ہلو اور دیجیے. ہلو اور دیجیے، اور دیجیے نا، وہی دیجیے، وہی جو وہیں پہ. ہلو ہاں چھوڑ دیجیے. جی جی وہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں ماں کے حوالے سے، سماعت کریں. اے پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے. اے پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے. اگر ایک اگر ایک ٹاٹ پر 5 نمازیں پڑھ رہی ہے تو. اگر ایک ٹاٹ پر 5 نمازیں پڑھ رہی ہے تو قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے. قسم اللہ کی وہ ٹاٹ. اور یہ بھی شعر سماعت کریں. اے گوہر لڑکیوں کے پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے. اے گوہر اے گوہر لڑکیوں کے پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے. مگر ماں کی محبت میں کبھی دھوکا نہیں ہوتا. اگر ایک اگر ایک ٹاٹ پر 5 نمازیں پڑھ رہی ہے تو قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں ملی، بہت سارا پیار ملا. ایک مکڑا ایک بند حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. وہی نہیں حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. ہمارے بڑے بھائی وہ شہاب نعمانی کی فرمائی تھی ایک بدنام چند شیر صاحب بھائی عطا. جی وہی ہمارے بڑے بھائی تابش ریحان کی بھی فرمائش، ان کی بات سراؤں کو بھی حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. بڑے بھائی تابش ریحان جو نعت پڑھنے جا رہا ہوں وہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ سنے ہوں. حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے ان پر کتنے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زبان سے جاری رہا لا الہ الا اللہ. اور یہ بھی بند سماعت کریں. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ چھپ کے کیا پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ چھپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا، بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا. بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ایک مطلب اور ایک مقرر اور ایک بند حاضر کرتا ہوں، پھر میں اپنا جگہ لیتا ہوں، سماعت کریں. آ گئے سید آ گئے سید ابرار مدینے والے، آ گئے سید ابرار مدینے والے، یعنی کون کے سردار مدینے والے، یعنی کون کے سردار مدینے والے. یہاں سے بندہ حاضر کرتا ہوں، سماعت کرے. ظلم کو جور کو دنیا سے مٹانے کے لیے، خاک سے خاک نشینوں کو اٹھانے کے لیے، ظلم کو جور کو دنیا سے مٹانے کے لیے، خاک سے خاک نشینوں کو اٹھانے کے لیے، بے سہاروں کے لیے بے سہاروں کے لیے ایک سہارا بن کر، بے سہاروں کے لیے ایک سہارا بن کر آ گئے سید ابرار مدینے والے، آ گئے سید ابرار مدینے والے. اور ایک بند حاضر کرتا ہوں، منا عرف رفیق بھائی اور رضوان بھائی
اور آزاد بھائی، ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ نور وحدت کا گھیرا میں جو فرشتہ لایا، سارے عالم میں اسی دم سے اجالا چھایا۔ نور وحدت کا گھیرا میں جو فرشتہ لایا، سارے عالم میں اسی دم سے اجالا چھایا۔ درمیاں کفر کے ایک نور کا غالہ بن کر، درمیاں کفر کے ایک نور کا غالہ بن کر آ گئے سید ابرار مدینے والے، آ گئے سید، آ گئے سید ابرار مدینے والے، یعنی